اس وقت حضور تاج الشریعہ نہیں تھے، وہ اظہری میاں صاحب قبلہ بولتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جو فوٹو کھینچا جاتا تھا، تصویر جو کھینچی جاتی تھی، تو ایک تصویر بنانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا۔ پہلے آپ جائیے اسٹوڈیو میں، وہ آپ کو ایک نگیٹو دیتا تھا، وہ پھر جائے گا لیب میں، وہاں پھر بتدریج بنے گا، پھر 1 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ کو ایک فوٹو آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو وہ تصویر یقیناً حرام ہے۔ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ سے آپ نے درس بخاری بھی حاصل کی ہے، تو کچھ منظر اگر آپ بیان کرنا چاہیں، کس طریقے کا انداز ہوتا تھا حضرت کے پڑھانے کا؟ اور کنز الایمان تقریباً میں نے 1 لاکھ کنز الایمان حیدرآباد میں تقسیم کیا ہے۔ آج کل نہ جلسہ کرانے والوں میں اخلاص ہے، نہ سامعین میں اخلاص ہے، نہ خطبہ اور شعراء میں اخلاص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں سیمانچل دورے پر ہوں اور اسلام پور میں اس وقت میری حاضری ہوئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ہاں، سینکڑوں کتاب کے مصنف، محب العلماء، حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ نوری، فناء القادری مصباحی۔ ناظرین اکرام، ایک ممتاز عالم دین، مصنف اور پیلوس دینی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں۔ تو آئیے حضرت سے بہت کچھ آج سیکھنے کو آپ کو بھی ملے گا، بہت ساری چیزیں، بہت سارے تجربات حضرت سے آج جانیں گے ہم لوگ۔ تو آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آغاز کریں گے کہ اپنا جو مختصر تعارف نامہ آپ پیش فرما دیجیے۔ میں محمد ذاکر حسین نوری فناء القادری مصباحی، 1972 میری پیدائش ہے، اور اتر دیناجپور مغربی بنگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں جو شہر اسلام پور سے دکن 7 کلومیٹر دور پر واقع ہے، قاضی گاؤں، وہاں پر پیدا ہوا۔ میرے والد گرامی حضور رفیق ملت نور العلماء والمشائخ حضرت علامہ و مولانا الحاج محمد نور الدین احمد نوری مدظ اللہ العالی، جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، بریلی شریف میں جامعہ منظر اسلام میں کئی سال مدرس رہے۔ اس کے بعد اپنے علاقے میں آ گئے اور یہاں پر مدرسہ نور الایقان گرناواڑی میں 65 سال انہوں نے صدر مدرس کے عہدے پر کام کیا، اور اب بوڑھے ہو چلے ہیں، 110 سال عمر ہے ان کی، اور بڑی اس علاقے کی مشہور و معروف شخصیت ہیں اور تقوی شعار شخصیت ہیں۔ ہم لوگ ان کے تقدس سے الحمدللہ آگے بڑھے، اور 4 بھائی ہم لوگ عالم ہیں اور سب جید علماء ہیں۔ میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوا 1990 میں، اور وہاں سے ایک مزاج لیا کہ قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہاں جو ہم کو پڑھایا گیا، ہماری جو تربیت ہوئی، ہمارے اساتذہ نے جو ہم کو جوش اور جذبہ دیا کہ اشرفیہ سے نکلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے، میری تربیت کے پیچھے حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اور حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، اور خیر الازکیہ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ، وہاں پر کافی محنتیں ہوئیں اور اللہ نے اس محنت کا ثمرہ بھی عطا فرمایا۔ میں دینی خدمات کے پیش نظر اہل حیدرآباد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچا۔ جی، ہم ایک ایک کر کے حضرت آئیں گے اس پر، لیکن سب سے پہلے تو آپ نے اشرفیہ کا ذکر کیا ہے، تو اشرفیہ میں جیسے آپ نے حضرت مفتی نظام الدین، اور پھر اس کے بعد مولانا شمس الہدیٰ صاحب، پھر اس کے بعد مصباحی صاحب کا ذکر آپ نے کیا، اور کن کن اداروں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ سب سے پہلے میں نے اپنے گاؤں کا ادارہ ہے جو لبے روڈ ہے، جی، دارالعلوم نور الایمان عمل جھاڑی، جی، یہ ابتدائی تعلیم کا مدرسہ رہا ہمارا، جی، جہاں تک ہم نے قرآن شریف تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میرے والد گرامی وقار حضور رفیق ملت حضرت علامہ و مولانا الحاج محمد نور الدین احمد نوری اپنی تربیت میں دارالعلوم نور الایقان گرناواڑی، جی، وہاں پر مجھ کو رکھا، اور وہاں
تقریباً ہم نے شرح جامی تک پڑھی، اور پھر یہاں سے نکلے مدرسہ عارفیہ چنامانا جی جو بہار میں پڑتا ہے، وہاں پر کچھ دنوں کے لیے حضور علامہ آفاق عالم رضوی صاحب قبلہ ان کے زیر تربیت رہے۔ پھر تنظیم المسلمین بائیسی، وہاں پر علامہ مفتی ایوب مظہر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ان کی تربیت میں رہے۔ پھر وہاں سے نکلے دربھنگا پہنچے، ہمارے پیر و مرشد حضور شاہ نور علی صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں، اور دارالعلوم فدائیہ خانقاہ سمرقندیہ میں 2 سال تک تعلیم رہی۔ پھر ہم اشرفیہ چلے گئے وہاں سے، نا اشرفیہ میں پھر شروع سے ایڈمیشن لیا ہم نے، اولا سے۔ حالانکہ ادھر ہم عالم ہو گئے تھے لیکن دل نہیں بھرا، اور محنت کریں گے اور نکھار پیدا کریں گے، اس کے لیے اشرفیہ میں اولا سے ہم نے ایڈمیشن لیا، اور 8 سال تقریباً رہے، اور 1990 میں ہماری فراغت ہوئی۔ ہمارے اساتذہ میں حضور علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اور خیر الازکیہ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ، اور نصیر العلماء حضرت علامہ مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ عزیزی، اور بابا سردار احمد خان صاحب قبلہ، اور ہمارے نانا حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد صاحب قبلہ، اور حضرت مفتی بدر عالم صاحب قبلہ، ان تمام علماء سے ہم لوگ اور دیگر علماء بھی ہیں استفادہ کیا۔ مگر میری تربیت کے پیچھے تقریباً علامہ شمس الہدیٰ خان صاحب قبلہ، جنہوں نے اپنے تمام جتنی لائبریریاں تھیں اپنی، ان کی سب میرے لیے کھول دیا گیا تھا کہ آپ جو کتاب پڑھنا چاہیں، جس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مضمون نگاری اور کتاب لکھنے کی صلاحیتیں بھی ہم کو انہی سے تحریک ملی ہیں، علامہ شمس الہدیٰ خان صاحب قبلہ سے۔ تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ابھی تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ اب تک چھوٹی بڑی رسالے ہیں زیادہ تر، حیدرآباد کے مزاج کے مطابق جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہی، 80 رسالے میرے منظر عام پر آ چکے ہیں، الگ الگ عنوانات پہ ہیں، جیسے کس دن کیا کرنا چاہیے، تو ہفتہ بھر جو سنیچر ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات جمعہ ہے، تو روزانہ اس کی اسٹارٹنگ کا معاملہ ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، کیونکہ آج تو سوشل میڈیا ہے، گوگل وغیرہ ہے، سب سے ریسرچ کر کے لوگ اشتہار میں دے دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، آج کل چند منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شروع والا جو منظر تھا تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کام کو کرنے کے لیے؟ تحریر اور تصنیف کے لیے کافی مشکلات، ایک تو خشک میدان ہے، اس میدان میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، مگر ایک ذوق تھا وہ کہ قوم کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ ایک کتاب کو لکھنے کے لیے ہم کو مہینوں محنت کرنی پڑتی تھی، لائبریریوں کو کھنگالنا پڑتا تھا، ایک حوالے کے لیے ہم نے کلومیٹر تک کا سفر کیا ہے۔ شہروں میں جیسے بہار میں کوئی لائبریری نظر آئی، بنگال میں کلکتے کے اندر لائبریریاں تھیں، حیدرآباد کی لائبریریاں ہیں، اگر معلوم ہوا کہ فلاں کتاب فلاں لائبریری میں ملے گی اور وہ حوالہ ہم کو چاہیے، تو ہم وہاں تک کا سفر کرتے تھے، اور میدان عمل میں اتر کے کام کر کے پھر اس کو نوٹ کرتے، اقتباسات کو، پھر ان اقتباسات کو سجا کے ایک کتابی شکل دیتے، پھر اس کو رف کرتے، پھر اساتذہ کو بتاتے، وہ جب فائنل کرتے پھر ہم اس کو صاف کرتے، پھر صاف کرنے کے بعد پھر اس کو کاتب کے حوالے، پھر پروف ریڈنگ، تمام چیز مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر اشاعت کو ہم لوگ بھیجتے تھے۔ اخبارات میں، جرائد میں، ماہ ناموں میں، اس دور میں ہم لوگ چھپتے تھے 1990 91 92 میں، جب ہم لوگ کی پیدائش نہیں ہوئی، جب آپ لوگوں کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی، ہے نا۔ اس دور میں بڑا مشکل مسئلہ تھا، کیونکہ جیسے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا ماہ نامہ اشرفیہ ہے، ماہ نور ہے دلی، جامع نور ہے دلی، اور استقامت کانپور، اور ہدا ڈائجسٹ وغیرہ ہے نا۔ ان تمام ماہ ناموں میں، حیدرآباد کے تقریباً ماہ نامے، خوشبو کا سفر ہو یا سیاست ہو، اعتماد ہو، رہنمائی دکن ہو، ساز دکن ہو، ہے نا، ان تمام، حتیٰ کہ ہم الحمدللہ میں شاعر بھی ہوں، فنا میرا تخلص ہے، جو ہے اس سے لگ رہا فنا القادری میرا تخلص ہے، تو ایک غزل یا ایک نعت
ہم کو اگر چھپوانا ہوتا تھا جی تو بڑی مشکل سے اس دور میں ہم پتے پر بھیجتے تھے، 15-20 دن میں پہنچتا تھا، پھر اس کی اطلاع نہیں ملتی تھی، پھر ماہنامہ جب ہمارے ہاتھ میں آتا 6-7 مہینے کے بعد تو ہم پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ میرا کلام یا میرا مضمون وغیرہ چھپا ہے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا کہ بھئی یوٹیوب ہے اور نیٹ ہے، اس کے آج تو ذریعے ایسا معاملہ ہو گیا، چھپے نہ چھپے خوشی دونوں طرف سے ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلا کلام کس سے کب لکھا آپ نے اور کس سے شاعری آپ نے سیکھی؟ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں علامہ عبدالحق صاحب قبلہ ہوں، رضوی، جی یہ ہم کو معین العروض ایک شاعری کی کتاب پڑھاتے تھے۔ اشرفیہ میں داخل دست تھی وہ کتاب، وہاں سے تحریک ملی، تختی وغیرہ کرنے کا شعور ملا، اور پہلے تو ہم یہ کوشش کیے کہ اعلیٰ حضرت کے جتنے کلام ہیں سب کلاموں کو معین العروض کے حساب سے تختی کرتے تھے ہم لوگ۔ وہ تختی کرتے کرتے خود شعر کہنے لگ گئے۔ اس کے بعد اشعار بن جاتے تھے تو ہم اساتذہ میں سے کسی ایک استاد کو بتا دیتے تھے، جیسے علامہ عبدالحق رضوی صاحب شاعر ہیں مگر شاعر کبھی کہلائے نہیں، مگر بہت اچھی تصحیح کرتے تھے، ان کو وہ فن آتا تھا۔ علامہ شمس الہدیٰ خان صاحب قبلہ ہیں، وہ مدد کرتے تھے، اور تبسم عزیزی صاحب کو ہم اکثر دکھایا کرتے تھے مبارک پور میں، وہ فائنل کرتے تھے۔ پہلا کلام جو ہمارا آیا تھا وہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عرس ہم لوگ اشرفیہ میں کرتے تھے، یوم رضا کے نام سے۔ تو یوم رضا کے موقع پر پہلا کلام میں نے پڑھا تھا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زندگی پر، الحمدللہ کافی مقبول ہوا تھا۔ اب تو الحمدللہ 17 دیوان ہیں میرے، 1400 نعتوں پر مشتمل۔ یہ چھپ کر نکل چکی ہیں؟ ہاں، چھپ کے آ چکی ہیں سب۔ جیسے اگر کوئی لینا چاہے تو کیسے لے گا اس کو؟ وہ جامعہ طیبۃ الرضا حیدرآباد، حیدرآباد، وہاں یعنی تو دلی میں کئی کتب خانے ہیں، وہاں پر دیا، حیدرآباد کے کئی کتب خانے وہاں پر ملتا ہے، لے سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس رشک انادل یہ کتاب ہے میری جو غزلیات پر میں مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مشاعرے جتنے میں نے پڑھے ہیں نا، مصرع طرح والے مشاعرے، طرحی مشاعرے، اس کے الگ کتاب چھپی ہے کہ مشاعرے ہی مشاعرے نام ہے کتاب کا، ہے نا۔ اور ایک کتاب اوراق گل، یہ کتاب جو ہے تقریباً 700 صفحات پر ہے اور غزلیات پر مشتمل ہے۔ پھر بحر ذخار نور، یہ نعتیہ کلاموں پر مشتمل ہے، تقریباً 1400 نعتیں ہیں اس میں، اور بڑی موٹی کتاب ہے، دیوان ہے وہ۔ پھر جو ہے ہمارے پیر و مرشد کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، تمام بزرگان دین کی شان میں جو منقبتیں ہم نے لکھی ہیں، ثنائے ابرار کے نام سے، تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے، وہ چھپ کے آ گئی ہے۔ اور ثنائے پیر، ثنائے حضور علی، یہ نعتیہ کتابیں اور منقبت پر مشتمل کتابیں ہیں۔ جیسا کہ آپ کے نام کے آگے مفتی بھی لگا ہوا ہے، جی، تو آپ نے افتاء کہاں سے کیا؟ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے ایک افتاء ساتھ کیا۔ میں افتاء کی دستار بندی ہوئی؟ ہاں، الحمد شارح بخاری حضور مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ الرحمہ کی تربیت میں رہے ہم لوگ۔ ماشاء اللہ۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی نجی زندگی سے ہٹ کر کے، کہ آپ نے جو کام کیے ہیں، جیسے آپ وہاں سے اشرفیہ سے فارغ ہوئے، حیدرآباد میں ایک آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں آپ، کہ وہاں کون سا ادارہ چلا رہے ہیں آپ، اور کیسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں؟ میں حیدرآباد میں گیا تھا، دارالعلوم حیدرآباد، دارالعلوم غوث اعظم حیدرآباد کے شیخ الحدیث کے پوسٹ پر، مفتی مبین احمد صاحب علیہ رسول جی، اس کے بانی مبانی تھے، اور میں وہاں شیخ الحدیث رہا الحمدللہ 7 سال تک، اس منصب پر قائم رہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1990 سے لے کر 1998 تک، ہے نا۔ میں دارالعلوم غوث اعظم، اور کچھ 2 سال کے لیے دارالعلوم محمدیہ جو علامہ قمر احمد اشرفی نے قائم کیا تھا، اس میں شیخ الحدیث رہا، مطلب حیدرآباد میں؟ حیدرآباد ہی میں۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا ادارہ قائم کیا، وہاں میں جس مسجد میں خطیب تھا، ٹولی چوکی مسجد بلال، بہت بڑی مسجد ہے جو میرے ہاتھ پہ بنی ہے۔ یعنی آپ 2 اداروں میں شیخ الحدیث کی پوسٹ پر رہے، اس کے بعد امامت کے لیے؟ ہاں، نہیں، امامت کے ساتھ میں ان پوسٹوں پہ تھا۔ اچھا، امامت کے ساتھ۔ تو میں جامع مسجد بلال ٹولی چوکی چوراہے پر ہے، وہاں پر خطیب اور امام رہا،
ظہر کی چھٹی تھی، صبح نکلتا تھا، دارالعلوم غوث اعظم پہنچتا تھا وٹے پلی، پھر وہاں تدریس کر کے نکلتا تھا، عصر کی نماز آ کے ٹولی چوکی میں تقریباً 40 کلومیٹر کا روزانہ اپ ڈاؤن ہوتا تھا۔ اور محنت کیا ہم لوگوں نے زمینی سطح پر، اور وہاں پر اہل سنت و جماعت کے فروغ کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ تقریباً 500 سے زیادہ مساجد پر میں نے امام دیا ہے، علماء کو بلا کر اپنے پاس رکھنا، کھلانا پلانا نا، جب تک وہ کسی امامت پہ یا تدریس پہ لگ نہ جائیں تب تک ان کو بٹھا کے کھلانا پلانا بھی، اور ایک تنخواہ بھی مختصر ہم دیتے تھے وہاں پر۔ علماء کو بلا کے مسجد خالی ہوئی تو اس مسجد میں لے جا کے ان کو امامت پہ فائز کرتے تھے۔ اس طرح اب تک تقریباً 500 سے زائد مساجد میں میرے دیے ہوئے امام حضرات کام کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اور ایک کام ہم یہ کرتے تھے کہ ٹولی چوکی جامع مسجد سے میں نکلتا تھا صبح فجر کی نماز پڑھا کے، ہم کو جانا رہتا تھا حویلی منجلی بیگم چار مینار، تو 3 بسیں بدل کے جانی پڑتی تھیں۔ تو بسوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں جیسے تبلیغی جماعت کا فریب، فرقہ اہل حدیث، یہ 5 روپے 2 روپے والی کتابیں ہم ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ کوئی بھی بس میں اگر پڑھا لکھا آدمی ملا تو ان کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے، پیسے لے لیتے۔ اور کنز الایمان تقریباً میں نے 1 لاکھ کنز الایمان حیدرآباد میں تقسیم کیا ہے۔ لوگوں کے یہاں سے اشرف علی تھانوی کی تبیان البیان، تبیان القرآن کو نکال کر ہم نے کنز الایمان کو داخل کیا، اور وہاں کے لوگوں نے الحمدللہ کافی مجھے پسند کیا، محنتیں پسند کیں ان کے، یعنی پہلے جو لوگ جانتے تھے وہ ماننے لگ گئے، جو نہیں جانتے تھے جاننے لگ گئے، اور اب تو الحمدللہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی تھوڑا بتائیے گا کہ اگر اس میں خلوص ہو تو آٹومیٹک نام پیدا ہو جاتا ہوگا؟ ہاں، اخلاص بنیادی شرط ہے۔ وہ آپ کے کاموں کے پیچھے اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کچھ ٹائم کے لیے آدمی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن ان کے کام میں کوئی مداومت پیدا نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر اپنے کام میں مداومت پیدا کرنا ہے اور فیضان جاری رکھنا ہے تو بغیر اخلاص کے نہیں ہوگا۔ اخلاص الہیت کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ حیدرآباد میں ہمارے اخلاص کو دیکھ کر کے آپ حیرت کریں گے حضرت کہ حیدرآباد میں ایک صاحب ہیں عبد الرحیم صاحب قبلہ میمن ہیں، ان کے گھر میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھر کی خواتین، بچے، بہویں سب عالمہ بن گئیں، اور آج تک میرا وہ ٹیوشن چل رہا ہے، 40 سال ہو گئے۔ یعنی بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، نسل بڑھتی جا رہی ہے، اور پورے گھر کو ہم نے عالم بنا دیا ہے۔ سب داڑھی رکھے ہوئے ہیں، سب ٹوپی پہنتے ہیں، اور بڑے تاجر ہیں وہ لوگ، ان کی خواتین۔ تو ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے محنت کرنا پڑتا ہے۔ آپ زمینی سطح پر اگر کام نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ کامیابی نہیں دے گا۔ اگر مل بھی گئی، جیسے آج کل بڑی ایک ہی رات میں آدمی فیمس ہو جاتا ہے، کیونکہ یوٹیوب ہے، یہ ہے، وہ ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی پہ آ گئے، فیمس ہو گئے۔ لیکن ہم جس دور میں کام کر رہے تھے اس دور میں نہ کوئی ٹی وی تھی، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ موبائل تھا، نہ ہم اگر کہیں تقریر کرنے گئے تو جتنے لوگ سامعین ہیں وہی ہم کو جانتے تھے، جو آئے نہیں جلسے میں وہ کیسے پہچانیں گے۔ اس دور میں ہم لوگوں نے اپنا تعارف پیدا کیا۔ آندھرا پردیش کا کوئی گاؤں چھوٹا ہوا نہیں ہے جہاں ہم لوگ پہنچے نہیں ہیں۔ ایک جوش تھا، ایک جنون تھا اس دور میں، جب کہ ہمارے پاس کوئی سہولتیں نہیں تھیں، نا کار گاڑی گھوڑا یہ سب نہیں تھا۔ بڑی پریشانیوں سے ہم لوگ پہنچتے تھے، لوگوں کو مناتے تھے، ایک جلسہ کرتے تھے مسجدوں میں، ہے نا، اور ان کو سنیت بتاتے تھے کہ بھائی آپ سنی ہیں، اور کیسا امام رکھے ہوئے ہیں، کیسے لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو الحمدللہ اس کا جو فیضان ہوا، پیسوں کی فکر نہیں کرتے تھے کہ ہم کو پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرا شروع سے ایک مقصد رہا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ایک قول تھا کہ کام کرو نام ہو ہی جائے گا۔ تو کام کرنا ہے بس۔ بات چل رہی تھی حیدرآباد میں جو آپ نے جامعہ قائم کیا، اس کے بعد؟ ہاں، تو 1999 میں جب دارالعلوم غوث اعظم اور دارالعلوم محمدیہ یہ دونوں ادارے سے تھوڑا سا کچھ باتوں کی بنیاد پر میں مایوس ہوا، تو پھر ہمارے ٹولی چوکی کے احباب نے کہا کہ ایک اہل سنت کے ادارے کی ضرورت ہے،
بالخصوص ہمارے ڈاکٹر اختر حسین صاحب قبلہ ہیں، بہت ہی مخلص آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، میمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اس علاقے میں ایک بھی سنی ادارہ نہیں ہے، ایک سنی ادارے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ایک سنی ادارہ قائم کیا، دارالعلوم طیبۃ الرضا۔ اب جامعہ طیبۃ الرضا ہو گیا ہے وہ۔ اچھا، بچوں کا بھی ہے بچیوں کا بھی ہے؟ نہیں، صرف بچوں کا ہے، بچیوں کا اب نہیں۔ جامعہ ہو گیا وہ؟ ہاں، جامعہ ہو گیا۔ تو جامعہ طیبۃ الرضا ہم نے قائم کیا۔ اس کے پیچھے بھی بہت مشکلات کھڑے ہوئے۔ پہلے ہم نے طیبۃ العلماء بنایا تھا کہ دارالعلوم طیبۃ العلماء، لیکن طیبۃ العلماء جامعہ امجدیہ گھوسی محدث کبیر ان کے ادارے کو بولا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا بھیا، میرے استاد گرامی ہیں وہ، جی بخاری میں نے انہی سے پڑھی ہے، تو وہاں تک کہاں پہنچیں گے؟ جی تو ہم طیبۃ العلماء کے بجائے طیبۃ الرضا کر دیا اس کو ہم۔ 1999 میں طیبۃ الرضا قائم ہوا، کرائے کے مکان میں، ٹولی چوکی میں۔ کرائے کے مکان بدلتے رہے، 4-5 مکان بدلنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے گولکنڈہ قلعہ کے اندر بھی ادارہ چلا۔ پھر اس کے بعد ایک زمین ہم نے خریدی 500 گز، اور اس پہ 4 منزلہ بلڈنگ بنائی۔ اور آج الحمدللہ چنتل میٹ اتاپور میں ادارہ ہمارا ہے، جامعہ طیبۃ الرضا۔ تقریباً 200 سے 250 بچے رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بڑا اچھا ادارہ ہے، جی اور شہر حیدرآباد میں نامی گرامی ادارہ ہے، مشہور و معروف ادارہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ سیمانچل ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں بہت زرخیز علماء کرام ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن دیکھا یہ بھی جاتا ہے، ایک مایوس کن بات یہ بھی ہے کہ جب ہم سیمانچل کا دورہ کرتے ہیں تو اکثر سنا جاتا ہے کہ جو مشہور و معروف علماء کرام ہیں وہ باہر ہی کام کر رہے ہیں، یعنی علاقے میں کچھ بھی روشنی نہیں ہے، باہر اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ نے حیدرآباد میں اپنا کام کیا، پھر اس کے بعد کب ذہن میں آیا کہ اب علاقے کی طرف بھی نگاہ کی جائے؟ اب دیکھیے، ایک تو سیمانچل میں پہلے روزی روزگار کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ پیٹ جڑا ہوا ہے، اور روزی روزگار کے لیے باہر رہنا پڑتا ہے۔ میں فارغ ہونے کے بعد علاقے میں آنے کے بجائے شہر حیدرآباد کا انتخاب کیا، اور وہاں کے لوگوں نے مجھ کو پذیرائی دی الحمدللہ۔ وہاں 1999 میں جامعہ طیبۃ الرضا قائم ہوا۔ اس کے بعد علاقے کا جب میں نے دورہ کیا تو یہاں پر کئی چیزیں مجھ کو نظر آئیں۔ یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ مردانوں پر نماز فرض ہے، نہ زنانوں پر نماز فرض ہے، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ کسی کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں۔ جہاں میں پیدا ہوا وہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے، تو دکھ ہوا۔ پھر میں نے اپنے والد گرامی وقار سے مشورہ کیا کہ مجھے تھوڑی سی زمین چاہیے تاکہ میں ادارہ قائم کر سکوں۔ تو والد گرامی نے اپنے بھائیوں سے بات کر کے مجھے 1 بیگھہ زمین، جہاں ابھی ادارہ قائم ہے، مجھ کو دیا ان لوگوں نے، چچاؤں نے بھی دیا فری میں، کہ ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زمین آپ کو دیں گے۔ تو اپنے اپنے حصے کی زمین میرے چاچاؤں نے اور میرے والد گرامی نے مدرسے کے نام سے رجسٹریشن کر دیا الحمدللہ۔ 1 بیگھہ زمین ان لوگوں نے مجھ کو دی، اور تعمیر شروع ہوئی 1999 میں۔ میں نے حیدرآباد سے ایک سیٹ صاحب کو لا کر کے دکھایا علاقے کو۔ 1999 میں وہاں بھی شروع ہوا اور یہاں بھی شروع ہوا۔ ایک سیٹ صاحب کو یہ علاقہ بتایا تو انہوں نے کچھ پیسے دیے الحمدللہ، اور وہاں سے تعمیری کام شروع ہو گیا۔ ہوتے ہوتے تقریباً 8-9 سال تعمیر کرنے میں لگ گئے۔ 2007 میں تعمیرات مکمل ہو گئے اور تعلیم شروع ہو گئی، لیکن جو ذہن میں جو ادارہ تھا وہ زمین پہ اتار نہیں پا رہا تھا، کچھ لوگوں کے سبب کی بنیاد پر، کچھ احباب کی کرم فرمائیوں کی بنیاد پر ذہن میں جس طرح کا ادارہ تھا وہ زمین پر آ نہیں پایا۔ باہر سے بچیاں آتی تھیں، پڑھ کے چلی جاتی تھیں، اور اس کام سے میں مطمئن نہیں تھا، کیونکہ آج کل آپ کے پاس 4-5 گھنٹے دین سکھا رہے ہیں، پھر 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے گھر میں جا کر کے وہ بے دینی کے ماحول میں رہتے ہیں، تو پھر ان کے اندر دین کیسے پیدا ہوگا؟ تو سوچ یہ ہوئی کہ بھئی اس کو ہاسٹل میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو 2023 میں ہم نے پھر اس کی آب پاشی کی، آحق پاشی کی،
اور اس کے برہم زلفوں کو سنوار کر ایک محفوظ ادارے کی بنیاد ڈالی، اور 31 جولائی 2023 سے ہاسٹل شروع ہوا۔ الحمدللہ ہاسٹل شروع ہوتے ہی ایسا ایڈمیشن ہونے لگا کہ ہم گھبرا گئے کہ اتنے، یعنی جو ہم سوچے نہیں تھے۔ ہم سوچ تو یہ رہے تھے، دل میں یہ چل رہا تھا کہ بھئی کون اپنی بیٹی کو لا کے ہاسٹل میں دے گا، ہے نا؟ تو ہم ارادہ یہ کیے کہ گاؤں گاؤں جائیں گے، ہے نا، تعلیم کی فضیلت بیان کریں گے، محنت کریں گے میدان زمین پہ اتر کے، اور بچیوں کو حاصل کریں گے۔ لیکن ادارہ کھلنے کے بعد وہ محنت ہم کو نہیں کرنی پڑی۔ جب اناؤنس ہوا مائک کے ذریعے سے پورے علاقے میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو ایک دن میں 50 بچیوں کا ایڈمیشن ہوا 31 جولائی کے دن۔ اس کے بعد ہوتے گیا نا، تقریباً 250 بچیوں کا ایڈمیشن ہوا اور ادارہ چلتا رہا۔ اس مرتبہ 400 تک کی تعداد پہنچی ہے، یعنی 2023 سے لے کر 24، 25، 26 یہ 3 سال ہو رہا ہے۔ 3 سال میں ہمارے ادارے میں 400 تک کی بچیاں آ گئی ہیں۔ اب رہائش کی کمی پڑ رہی ہے تو بلڈنگیں بنانا ہے، آپ کو ہم نے دکھایا ہے نا، کیسی کیسی بلڈنگ بننا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح ادارہ یہاں پر آیا۔ ضرورت بڑی تھی۔ آپ نے کہا کہ جیسے ہم نے ادارے کا آغاز کیا اور ایک دن میں 50 سے زیادہ بچیوں کا داخلہ بھی ہو گیا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہے۔ میں الحمدللہ پڑھنے کا جذبہ تو بہت ہے، خاص کر کے بچیوں میں، اور ماں باپ میں بھی شعور پیدا ہوا ہے نا۔ لیکن محفوظ ادارے، ہر ماں باپ، بھئی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، بالکل۔ اپنی بچی کو کہیں بھی چھوڑ دیں گے ایسا تو نہیں، عزت کا سوال ہے، ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ محفوظ ادارہ ہو، جہاں پر ہماری بچی کی عزت بھی محفوظ رہے، جہاں پر ہماری بچی تعلیم بھی حاصل کرے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہمارے ادارے کو کہ کتنا عمدہ ماحول ہے نا، صحت بخش آب و ہوا، کوفت نہیں ہے، گھٹن نہیں ہے۔ اور روموں کو اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ کھڑکیوں سے مزین ہے، اور اس میں ایسا پردہ لگایا گیا ہے کہ ہوا آ سکتی ہے مگر نظر نہیں جا سکتی۔ ہوا آئے گی، اس میں ہم نے بہت نا لوہے کا پردہ لگایا ہے تاکہ کوئی باہر سے بچیوں کو نہ دیکھے، بچیاں باہر نہ دیکھ سکیں، ہاں ہوا آئے۔ تو ایک شاندار انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ حضرت چاہیے تو یہ تھا کہ دینی مدارس کو خاص کر ایسا ہو جیسا میرے دماغ میں ہے کہ جس طرح کالجز ہوتے ہیں۔ ابھی مطلب مکمل خوابوں کی تعبیر نہیں ہو سکی۔ مکمل خوابوں کی تعبیر تو ناممکن بھی ہے نا، لیکن جہاں تک ہو کوشش کرنا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ایسا صاف ستھرا ادارہ ہو کہ جس طرح ایک بچہ کالج میں جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اسی طرح بچیوں کے ادارے ہوں جو کالج سے، یونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ کشادہ، ان کے لیے پلے گراؤنڈ ہو، ان کے لیے نا سوئمنگ پول وغیرہ ہوں، ان کے لیے گھومنے، ساری چیزوں کا ہے۔ انشاءاللہ اور 2 سال ٹائم چاہیے مجھ کو، پیچھے 1 بیگھہ زمین خرید رہا ہوں، بات چیت چل رہی ہے۔ اگر وہ زمین مجھ کو مل گئی تو ادارے کا سوئمنگ پول بھی ہوگا، ادارے کا گارڈن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس ادارے میں اور بھی کشادگیاں پیدا کی جائیں گی۔ جیسے جب کوئی زمینی کام کرتا ہے تو بہت سارے مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان مخالفین کے سامنے آپ کا کیا رویہ رہتا ہے؟ میں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ کام کیجئے، مخالفین نہ ہوں تو کام میں مزہ بھی تو نہیں آتا ہے۔ سب اگر تعریف کرنے والے ہو جائیں تو میں تو ڈھیلا پڑ جاؤں گا، ہے نا، میرے جذبے سرد پڑ جائیں گے۔ مخالفین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب مخالفین کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے بھی دل تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے کہ کیا کام کرنے دیں۔ نہیں، حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفتیں اتنی کی گئیں، میں اگر اپنے لب و لہجے میں بات کروں تو ہم کو چکنا گھڑا ہو جانا پڑا ہے۔ پانی ڈالو، گرم پانی ڈالو، شربت ڈالو، دودھ ڈالو، ٹکنے والا نہیں ہے، سب بہہ جانے والا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی بولیوں پہ جائیں تو ادارے نہیں چلا سکتے ہیں۔ مخالفتوں پہ جائیں، بتائیے جامعہ طیبۃ الرضا کی وجہ سے میں جیل تک گیا ہوں،
ہے نا 4 دن جیل کی ہوا کھا کر کے واپس آیا ہوں. تو مدرسے وغیرہ کہاں، اس دور میں دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے. ہم اپنی جان کو ہے نا دشمنوں کے حوالے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہر کام آسان ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں اس وقت جو ماحول ہے، مدارس کا چلانا بڑا مشکل کام ہے. مگر ان علماء کو داد دینا ہوگا جو ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی قوم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب تک ہیں زندہ تب تک تو کچھ نہ کچھ قوم کو فائدہ ہی پہنچائیں گے. جیسے کہ آپ نے یہاں سے لے کے وہاں تک کا سفر جو بتایا آپ نے، جو نئے لوگ ہیں اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں، کوئی زمینی کام کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر خلوص ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ نہیں، گھبرانا تو کسی صورت میں نہیں ہے. اگر گھبرا گئے تو کام نہیں ہوگا. آپ کو ہمت رکھنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اگر آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہے تو اس میدان میں اتریے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میدان میں بھی اتروں گا اور دامن بالکل صاف بھی رکھوں گا، کوئی مجھ کو بدنام نہیں کرے گا، کوئی مجھ کو گالی نہیں دے گا، کوئی میرا مخالف نہیں ہوگا، سب میرے ثناخوان ہو جائیں گے، سب میری تعریف کرنے لگیں گے، سب کی نظر میں محبوب ہو جاؤں گا، تو پھر آپ سے کام نہیں ہوگا. کام کرنے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ زمانہ دشمن ہو جائے مگر میرا کام نہیں چھوٹنا چاہیے. بولنے والے بولتے رہیں، ہم ان کے ساتھ لڑنے نہیں جائیں گے، جھگڑنے نہیں جائیں گے. یہاں سے لے کر کے حیدرآباد تک بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی. ہمارے سیمانچل میں اور حیدرآباد میں ایک فرق ہے. حیدرآباد میں کام کا آغاز کرنا بڑا آسان ہے. جس طرح ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، دینی کام کرنے جا رہے ہیں، 10 لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، ہاں اچھا کام ہے، کرنا ہے. لیکن جب آپ کسی پوزیشن پہ آ گئے تو لوگ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اب دشمن ہو جانا، مخالف پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں کی زمین کا یہ حال ہے، اور سیمانچل کی زمین کا یہ حال ہے کہ یہاں آپ کو کام کے آغاز میں تکلیف دیں گے. کام کرنا جب شروع کریں گے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، سب دشمن ہو جائیں گے. میرے ساتھ بھی وہی ہوا ہے نا. میں نے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے گیٹ بنایا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ بھئی خالی گیٹ بنا دیا ہے، کیا کرنے والا ہے. تو جو مخالف ہونے والے تھے وہ مخالفت میں اتر گئے، تو سمجھ میں آیا کہ یہ میرے لیے دشمن ہیں. اب ان کے ساتھ مجھے کیسا سلوک کرنا ہے، کس طرح برتاؤ کرنا ہے کہ وہ دشمنی کی بجائے دوست ہو جائے، ہے نا. تو میں نے بڑی، اور سب کو یہ عادت اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دشمن کے ساتھ نرمی اختیار کرو تاکہ دشمنی بھول جائے. اب میرا جانی دشمن تھا ایک آدمی، اور تمام گناہوں کا عادی ہے. ہم ان کے گناہوں پہ جائیں گے تو نہیں ہوگا. وہ عمرہ کا خیال کیا تو میں حیدرآباد سے آ گیا اور اس کو دعوت دی، میں نے کھانا وانا کھلایا، گلپوشی کیا، بیان کیا کہ آپ آج ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اسی جگہ آپ گناہ کرنے جاتے تو میں کبھی ساتھ نہیں ہوتا تھا. تو وہ آدمی کی زبان بند ہو گئی، دشمنی بھول گیا وہ. آج ہمارا ثنا خان ہے. اب ہم ان سے لڑنے جائیں گے، پھرنے جائیں گے، گالی گلوچ کریں گے تو کام نہیں ہوگا، دشمن بڑھ جائیں گے. یعنی صبر کرنا ہوگا. حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کو پڑھیے، آپ دشمنی تو آپ پڑھیے اس کو تو پتہ چلے گا کہ بھئی حضور حافظ ملت نے آسانی سے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو قائم نہیں کیا ہے. ہم نے پڑھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کتنی ریشہ دوانیوں کے بعد آگے بڑھے. ایک چھوٹا سا مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے قائم کیا اور پڑھاتے رہے. کچھ بچے کامیاب ہوئے اس دور کے، ان لوگوں نے ساتھ دیا، پھر جامعہ اشرفیہ مبارک پور بنا. ایک مزاج یہ بھی ہے حضرت کہ ہمارے نئے علماء کے لیے خاص کر چھوٹے سے شروع کیجئے اور کام کو پھیلائیے. اگر آپ یہ کریں گے میں بہت بڑا ادارہ بناؤں گا، کام ہی شروع نہیں ہوگا آپ کا. جب کام شروع نہیں ہوگا تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بہت لمبی چوڑی زمین خریدنا ہے تو زمین خریدتے خریدتے آپ کی عمر گزر جائے گی.
آپ کا کام ہے چھوٹی سی زمین پہ پہلے اپنا مقصد لوگوں کے سامنے پیش کریں، پیش کی ہے نا، کچھ بچوں کو فائدہ پہنچا دیں، پھر وہی بچے آپ کے ہمنوا بن جائیں گے، آپ کے دست و بازو بن جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ آپ کا کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، دیکھا جاتا ہے ایک بات اور حضرت، کہ آج کل دور حاضر میں جو جلسوں کے حالات ہو گئے ہیں، دینی جلسوں کے، اور خاص طور پر سیمانچل میں تو بہت جلسے ہوتے ہیں، اس کی انگنت بے اس کو میں شمار، جلسانچل بے بولتا شمار، ہوں، جی جی سیمانچل نہیں بولتا ہوں اس کو میں، جی، کبھی کبھی جلسانچل بولتا ہوں اس کو۔ جلسانچل۔ ہاں، تو یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، ان میں جو نئے نئے مقررین آ رہے ہیں، جب آپ زمینی کام کرتے ہیں، پھر آپ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایک تقریر کر کے لوگ وائرل ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جا رہے ہیں، اور یہاں ہم سالوں سال خدمت کر رہے ہیں، کوئی ہمیں ہاتھ ملانے کے لیے، محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دونوں فرق جب آپ دیکھتے ہیں، اور آج کے آنے والی نسلیں بھی دیکھتی ہیں، تو آپ کے نقش قدم پر نہیں جا کر کے وہ ان کے نقش قدم پر جانا چاہتے ہیں، کہ بس تھوڑا سا رٹے رٹائے تقریر کریں گے اور وائرل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارا خرچہ برچہ چلنے لگے گا۔ تو یہ جو بے رہروی کے شکار ہم لوگ ہوئے ہیں، اس کا سدھار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ من جانب اللہ پیدا ہوتے ہیں، ان کو شہرت کی خواہش نہیں ہوتی، جی، ہے نا، ان کو وائرل ہونے یا مقبول ہونے کی خواہش نہیں ہوتی۔ جو کام مجھ سے ہوا وہ میرا کام ہے، اللہ کا دیا ہوا، میرے بعد کیا ہوگا وہ اللہ کی مرضی جی، ہے نا۔ میں اگر یہ خواہش پیدا کر لوں کہ میری کافی شہرت ہو جائے، تو اس شہرت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو کام کرنا ہے۔ آپ ادارہ بستی ضلع سے آ کر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ خود تعریف کریں گے کہ بھئی ہاں اچھا کام ہوا ہے۔ تو ہم جن بچیوں کو پڑھا رہے ہیں ان بچیوں کے خانے وادے ہم کو پہچانتے ہیں، اور اتنا پہچانتے ہیں کہ رشتہ داروں جیسی بات ہو گئی ہے نا۔ یہ مقبولیت کم ہے کیا؟ نہیں، آپ شاگرد کی ٹیم پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے جانشین پیدا کر رہے ہیں، آپ وائرل ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ ایک دن آئے گا کہ آپ بغیر وائرل ہوئے لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جائیں گے۔ ہاں یہ آدمی اس نے، آج حضور حافظ ملت کو دیکھیے، کبھی وائرل ہوئے کیا وہ، ہے نا، یا ان کا کام کبھی لے جا کے بتایا گیا؟ نہیں، مگر آج پوری دنیا جانتی ہے کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے، جو جائے گا دیکھے گا حیران ہو جائے گا، ششدر ہو جائے گا کہ اتنا بڑا کام کیسے کیا ہے۔ آپ ویڈیو میں وائرل ہونے کے بعد، سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد، جب آپ کے گھر پہ لوگ پہنچیں گے کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہم وائرل نہیں ہوں گے، جب ہمارے پاس لوگ آئیں گے تو سوچیں گے اتنا بڑا کام آسانی سے تو نہیں ہوتا۔ تو ہم کو وائرل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو خواہش ہے وائرل ہونے کی وہ کبھی اس میدان میں نہ آئے۔ اب رہی بات جلسوں کی، تو یہ بے فیض جلسے جو ہوتے ہیں، کسی کام کا نہیں، آج کل نہ جلسہ کرانے والوں میں اخلاص ہے، نہ سامعین میں اخلاص ہے، نہ خطبہ اور شعراء میں اخلاص ہے۔ تو جب بغیر اخلاص کے کوئی کام ہوگا، اراکین سوچتے ہیں کہ چندہ کریں گے ہماری جیب بھری رہے گی، مقرر یہ سوچتا ہے کہ جائیں گے دعوت ہوگی نذرانہ ملے گا، سامعین یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جائیں گے تھوڑا جلسہ ہو رہا ہے میلہ ٹھیلا گھومیں گے، ہے نا، سما خراشی کریں گے، تھوڑا دل بہلائیں گے، اس سے دین کا کام ہونے والا نہیں۔ ہاں بنیادی جلسے جو ہوتے ہیں ان جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے دین کو، اس لیے جلسوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ میں خود مقرر ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، مگر ہم لوگ ویسا مقرر نہیں ہیں وائرل ہونے والا۔ ہم لوگ زمینی باتیں کرتے ہیں، کام کی باتیں کرتے ہیں، جو سنتا ہے سنتا ہے، نہیں سنتا ہے کوئی بات نہیں ہے، اور ہم نذرانہ بھی طلب نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک ہوا پیغام دیے نکل لیے۔ تو جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، اداروں کی مگر ضرورت ہے۔ اداروں کی ضرورت ہے۔ سیمانچل میں ابھی آپ نے ادارہ قائم کیا ہے، تو ابھی کتنے ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ سیمانچل میں تعلیمی لیاقت اور بڑھے؟ اداروں کی تو ہر 25-30 کلومیٹر پہ ایک ادارہ ہونا چاہیے، ہے نا، تاکہ ہر علاقے کی بچیوں کو کور کیا جائے۔ اب جیسے آج کل تعلیم اگر اچھی ہو تو ایک ادارہ بھی، ہے نا، پوری دنیا کے لیے کام میں آ سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیے بردوان سے بچیاں آئی ہیں، جبکہ یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر دور۔ آسام کی بچیاں ہیں، سلیگوڑی کی بچیاں ہیں، کٹھیار سے، بارسوئی سے بچیاں آئی ہیں،
تو یہ ادارے کو وہاں تک پہنچایا کس نے بھائی؟ ہمارے کام نے پہنچایا۔ جی بالکل۔ تو دور دراز سے بچیاں آ رہی ہیں، ایڈمیشن لے رہی ہیں، قرب و جوار کی بچیاں تو آ ہی رہی ہیں، وہ لے ہی رہے ہیں، ہے نا؟ تو کام کیجئے، اللہ آپ کا نام بلند کر دے گا۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں حضرت، جیسے اعلیٰ حضرت ایک ہمارے لیے برانڈ ہے، اب نئے تقاضے، نئی جدید چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو نئے زمانے کے اعتبار سے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ عوام کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح ترجمانی ہر چیز میں، دیکھیے زمانہ بدلتا ہے، تقاضے بدل جاتے ہیں۔ جی اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے جو باتیں 100 سال پہلے بیان کی ہیں، انہی باتوں کو پکڑ کے ہم رہ جائیں گے، آگے زمانے کے تقاضوں کو نہیں دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوے اور آپ کے مسلک کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو کرنا ہوگا، اس کے لیے راستے موجود ہیں، علماء کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کی بنیاد پر بعض علماء مخالف بھی ہو جاتے ہیں، بعض علماء تائید میں آ جاتے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنے مسلک کو حالیہ زمانے کے مطابق نہیں کریں گے تو مسلک اوپر رہ جائے گا اور لوگ اعمال کی بنیاد پر بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر اس دور میں سوشل میڈیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تصویر کشی یا ویڈیو وغیرہ بنانا یہ سب حرام ہے، اس دور میں تصویر سازی یہ حرام تھی، ہے نا؟ میں ایک تحقیق کی بنیاد پر بول سکتا ہوں کہ بھائی اعلیٰ حضرت کے دور میں جو فوٹو کھینچا جاتا تھا، تصویر جو کھینچی جاتی تھی، تو ایک تصویر بنانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا۔ پہلے آپ جائیے اسٹوڈیو میں، وہ آپ کو ایک نگیٹو دیتا تھا، وہ پھر جائے گا لیب میں، وہاں پھر بتدریج بنے گا، پھر 1 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ کو ایک فوٹو آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو وہ تصویر یقیناً حرام ہے، کیونکہ اس میں تدریجاً کام ہوتا ہے، بتدریج کام ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو فوٹو 2 منٹ کے اندر باہر آ جاتی، یہ عکس ہے یا فوٹو ہے، یہ جس کو ہم کہہ لیجئے جسے زیروکس ہوتا ہے، اسی طرح کا سسٹم آج کل آ گیا ہے، تو یہ جائز تو ہونا چاہیے۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنا کتنا ضروری ہے؟ عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے اعمال چاہے جیسے بھی ہوں، ہے نا، لیکن عقیدے کی مضبوطی، نظریات کی مضبوطی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنا ضروری ہے، ورنہ آپ کے بہکنے کا اندیشہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلک اہل سنت و جماعت سے جڑے رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیے، بزرگان دین کے قدموں سے جڑے رہیے اور دینی خدمت میں آگے بڑھیے، کیونکہ ہر دور میں دینی خدمات کا زاویہ بدلتا رہا ہے، دور کے حساب سے دینی خدمت ضرور کرنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کا دور ہے نا، مذہب اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مذہب اسلام کے قوانین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مذہب اسلام کی شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سارے نوجوان ان کے الٹے سیدھے غلط سوالوں میں الجھ کے اپنے اعتقادیات کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں ہم کو سوشل میڈیا سے لے کر زمینی سطح تک کام کرنا ہوگا، تب جا کے مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح تحفظ ہو سکتا ہے۔ تو دینی کام کریں، جو کر رہا ہے ان کا ساتھ دیں، ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو مخالفت بھی نہ کریں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ رہیں، ان کو بس۔ اچھا جانے کہ اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، ہے نا۔ ہم اس مسئلے کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ ارے ہر آدمی کی ذاتیات الگ ہے، شخصیات الگ ہے نا۔ ہر آدمی کے اندر کمی بیشی ہے، ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے مخلوق تو ہیں نہیں۔ ہر عالم
کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے، جی کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ تھوڑی سی مخالفت کی بنیاد پر نا ذاتیات پہ اتر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ غلط بات ہے. ذاتیات کو ذاتیات تک رکھا جائے، اس کی ستاری کی جائے، ہے نا، اس کی پردہ پوشی کی جائے. ان کے کاموں سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام کتنا اچھا کر رہا ہے. کیونکہ ذاتیات پہ اگر جائیں گے تو کوئی آدمی آپ کو محفوظ نہیں ملے گا. کچھ نہ کچھ کمیاں اور خامیاں سب کے اندر موجود ہیں. چلتے چلتے آخر میں ایک سوال، حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ سے آپ نے درس بخاری بھی حاصل کی ہے، تو کچھ منظر اگر آپ بیان کرنا چاہیں، کس طریقے کا انداز ہوتا تھا حضرت کے پڑھانے کا؟ میں الحمدللہ حضرت ہی کے انداز میں تدریس کرتا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. ہے نا. جی آپ کا انداز تدریس جو ہے اتنا پیارا اور اتنا اچھا تھا کہ سامنے اگر کوئی ان پڑھ آدمی بھی بیٹھ جائے تو اس کو بخاری سمجھ میں آ جائے. الفاظ کا تعین اور جملوں کی سیٹنگ اور انداز بیان بڑا مسکرانے والا اور حدیثوں کے پیچھے ڈوب جانے والا، اور ہر حدیث سے کس طرح بند دروازوں کو آسانی سے کھول دینے والے، یقیناً وہ محدث کبیر ہیں. ان کا انداز تدریس بہت پیارا ہے. اور اب سے ایک مثال لے لیجئے، مئی جون کا مہینہ تھا، ہم لوگ اشرفیہ میں بخاری لے کے پہنچے ہیں حضرت کے پاس کہ ایک اہل حدیث آ گیا، ہے نا، موچھیں چھلی ہوئی، داڑھی لمبی، بال چھلا ہوا، گرمی سے پریشان، پسینہ ٹپک رہا ہے. اس نے کہا، حضرت نے نظر اٹھا کے دیکھا تو بولا ادھر کیسے آ گیا؟ تو بولے ایک سوال ہے ہمارا. بولا کیا سوال ہے؟ کہ مزارات پر جانے سے کیا ملے گا؟ کیوں مزاروں پہ جانا؟ ہم قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ اگر وہ فیض دینا چاہتے ہیں تو ہم کو گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں دے سکتے ہیں؟ مزارات پہ آنا ہی ضروری ہے کیا؟ ہے نا. اس طرح کے سوالات کر رہے تھے وہ. تو حضرت نے ان کو قریب بلایا. لائٹ نہیں تھی، پنکھا نہیں چل رہا تھا، تو ایک طالب علم جو ہے پنکھا کر رہا تھا، وہ دستی فین ہوتا ہے نا حضرت کے اوپر. تو جب وہ حضرت کے قریب آ کے بیٹھا تو اس پنکھے کی ہوا ان کو بھی ملنے لگی. تو ان کی جو گرمی کی پریشانی تھی وہ کم ہوئی، راحت محسوس ہوئی، ہے نا. تو حضرت نے پوچھا، میاں بچے سے، کس کو تم پنکھا کر رہے ہو؟ یہ جو تم ہوا کر رہے کس کو کر رہے ہو؟ مجھے یا اسے کر رہے ہو؟ تو بولا حضرت وہ ہوتا کون ہے؟ آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کو پنکھا کر رہا ہوں، راحت آپ کو ملنا ہے. تو حضرت نے پلٹ کے اس آدمی سے پوچھا، دیکھو بچہ جو ہے پنکھا میرے اوپر کر رہا ہے مجھے راحت پہنچانے کے لیے، مگر جب تم میرے قریب آئے تو میرے پر ہونے والی ہوا تم کو بھی فائدہ پہنچا گئی، ہے نا. اسی طرح فیضان تو وہاں تک بھی پہنچتا ہے، لیکن قریب آ گئے تو خاص فیوز و برکات جو بزرگان دین پر نازل ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا چھینٹا تم کو مل سکتا ہے، اس لیے جانا ضروری ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے مسئلے کو حل کر دیا آپ نے. اور کسی باریکی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ایک جاہل آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ ہاں بھائی قریب جانے سے فیض ملتا ہے. حضور تاج الشریعہ سے کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں، الحمدللہ ہم لوگ حیدرآباد میں حضور تاج الشریعہ کو بلائے تھے، ملاقات بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے نا. اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نایاب فنکشن ہال شاہ علی بنڈا، تقریباً میں سمجھتا ہوں 2004 کی بات ہے یہ، یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. 2004 یا 5 میں ہم لوگوں نے بلایا تھا. مولانا مجیب علی رضوی اور میں اور 2-4 علماء تھے. ہم لوگ ساری کوششوں سے حضور اظہری میاں صاحب قبلہ، اس وقت حضور تاج الشریعہ نہیں تھے، وہ اظہری میاں صاحب قبلہ بولتے تھے، بلائے تھے ہم لوگ. اس موقع پر کافی اچھی باتیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر ملاقات تو نہیں ہوئی مگر جلسوں میں رہے ساتھ میں. ماشاء اللہ. حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کن کن جگہوں سے خلافت حاصل ہے؟ مجھے بریلی شریف سے
علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، ان کے توسط سے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی خلافت حاصل ہے، اور حضور مدنی میاں صاحب قبلہ مدنی مسکن احمد آباد گجرات، جب میں گجرات کے دورے پہ جلسوں میں تھا تو حضرت نے اس موقع پہ خلافت سے نوازا تھا، اور پاکستان کی سرزمین پہ ارشد المشائخ ان کی خلافت پھر میرے والد صاحب کی خلافت مجھے حاصل ہے۔ جی، یعنی 3 جگہوں سے آپ کو 4 جگہوں سے ہے۔ 4 جگہوں سے خلافت حاصل ہے، ماشاء میرے پیر و مرشد حضور سید شاہ نور علی صاحب قبلہ نے میری خلافت کا اعلان کیا تھا، لیکن رسم ادا نہیں ہو پائی اور حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اعلان ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ، بہت ساری باتیں آپ سے جاننے کو ملی کہ کس طریقے سے دین کی خدمت کی جائے۔ ایک حوصلہ یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی ملے گا سننے کے بعد کہ انہیں کس طریقے سے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ یقیناً امید یہی ہے کہ اسی طریقے سے آپ کام کرتے رہیں گے۔ ہمارے جو ناظرین و سامعین ہیں جو بھی ملک ہندوستان یا پوری دنیا میں کہیں بھی حضرت کو سماعت کر رہے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا ہے جو زمینی کام کر رہے ہیں اور زمینی استر سے وہ اپنا خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں، گنے چنے لوگ اب تو رہ گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے آپ، دین پھیلانے کا جذبہ بھی آپ کو ملا ہوگا، اور جو عوام حضرات ہیں ان کو کس کے ساتھ رہنا ہے یہ بھی ان کو شعور مل گیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔